قانون بنا دیا گیا. افسوس یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پر بھی اسٹے نہیں دیا تو وقف اولاد بھی نہیں ہوگا اور وقف ایویکیو پراپرٹیز جو ویسٹرن یو پی میں چندی گڑھ میں پنجاب ہریانہ زیادہ ہے اب اس کا مالک کلیکٹر بن گیا. اور یہ مت سمجھیے کہ کلیکٹر سروے کرے گا. اب جب کلیکٹر سروے کرے گا تو کلیکٹر ریاستی حکومت کے ماتحت کام کرتا ہے اور کلیکٹر ایسا سروے کر کے بولے گا یہ پراپرٹی نہیں ہے وقف کی. تو اگر آپ بنیادی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ نے انٹرم سٹے دیا ہے اس سے وقف کی پراپرٹیز برباد ہو جائیں گی اور یہ بی جے پی کی حکومت جہاں جہاں جن ریاستوں میں ان کی حکومت ہے وہاں پر وہ وقف کی پراپرٹیز کو برباد کر دیں گے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ سے 10 منٹ پہلے لوک سبھا میں 4 سے 5 امینڈمنٹس پیش کیے گئے اسپیکر کی اجازت سے. اس میں شیڈول ٹرائب کا تھا, ٹرسٹ کا تھا. ٹرسٹ اس لیے بنایا گیا کہ اب کوئی پراپرٹی بامبے ٹرسٹ ایکٹ کے تحت وقف ہے تو مودی نے کہا کہ میرے دوست کو بچانا ہے. انہوں نے ایک یتیم خانے پر اپنا عالیشان محل بنایا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب ٹرسٹ جو پہلے بنایا گیا اور اب بنایا جائے گا وقف کی پراپرٹی نہیں ہوگی. تو یہ پورا ایک منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کی مساجد کو وقف کی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے یہ قانون بنایا گیا. ہم یقیناً امید کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی یہ 3 ججز کی بینچ ان تمام متنازعات اور انلیگل انکانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پر روک لگائے گی. مگر ایک اس میں اطمینان یہ ہے کہ یہ انٹرم آرڈر ہے مگر اب یہ نہیں معلوم کہ کب سپریم کورٹ دوبارہ اس کی سنوائی کرے گا, وہ ان کا رائٹ ہے. تو یہ وقف کو نقصان پہنچانے کا قانون بنایا گیا. ہم کو اپنی لڑائی کو جاری رکھنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے, نہ ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت ہے بلکہ ہم کو اپنی لڑائی قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاجی طور پر لڑنے کی ضرورت ہے, سیاسی طور پر لڑنے کی ضرورت ہے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ مساجد میں ہر جمعے کے دن جتنے امام ہیں جو خطبہ یا اس سے پہلے واعظ کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, ان کو اس کے بارے میں بولتے رہنا چاہیے. اور تیار ہو جائیے, اس ملک میں امت شاہ NPR NRC کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, پہلے انہوں نے کہا کہ بنگال کے مسلمانوں کو اٹھا کر بنگلہ دیش میں پھینک دیا, اب کہہ رہے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے. اتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ کہ 1951 سے لے کر 2011 تک مسلمانوں کا پاپولیشن صرف 4.4 بڑھا. اور ہوم منسٹر رہے تھے امت شاہ, کہتے ہیں آسام کی مثال. ارے آسام کو سے ناگالینڈ بنا, میگھالیہ بنا, اروناچل بنا. اگر کسی کی آبادی 100 ہے, 100 میں اگر 10 لوگ اضافہ ہوئے تو 10% بولیں گے. اگر کسی کی آبادی 10 ہے اس میں 10 لوگ بڑھ گئے تو 100%. تو یہ ان کا معاملہ ہے. تو یہ NPR NRC بھی کرانا چاہ رہے, 12 ہر طریقے سے مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, مسلمانوں کی مذہبی جو شناخت ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, مسلمانوں کی جو مذہبی عبادت گاہیں اس کو چھیننے کے لیے قانون بنایا گیا. اس سے کوئی مقصد نہیں, صرف تباہ و برباد کرنا ہے, ہم کو بچانا ہے. جس چیز کا مالک اللہ ہے اس کے لیے انشاءاللہ ہم تمام کوشش کرنا ہے. پرسنل لاء بورڈ کے ساتھ ہم تھے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. آج 100 یہاں پر جمع ہے, میں لکھ کے دے رہا ہوں وزیر اعظم, انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا یہاں پر 2 لاکھ لوگ جمع ہوں گے تمہارے اس کالے قانون کے خلاف. السلام علیکم. یہ سب ایسا ہی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان سے ڈر جاتی ہے. ہمارے ملک کی اور صرف 100 لوگوں کو 100 لوگ کے ساتھ یہ کہا کہ پرمیشن دیا گیا کہ ہم یہاں پر احتجاج کریں. یہ ان کی ہٹلر شاہی ہے, یہ ان کا ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ یا ان کی ایک مانسکتا کو دکھاتا ہے. اگر کوئی پردھان منتری کی تعریف میں کوئی جلسہ کرنا چاہتا تو بی جے پی 10,000 لوگوں کا پرمیشن دیتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو بڑی مایوسی ہوئی اور جو سپریم کورٹ میں جو انٹرم آرڈر آیا وہ یقیناً وقف کی جائیدادوں کو بچا نہیں پائے گا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو انٹرم آرڈر ہے وہ صرف سیکشن 3C جو کلیکٹر کو اجازت تھی اس کے اوپر کسی حد تک روک تھام لگائی گئی. 5 سال کا جو لزوم ہے کہ اس کو مسلمان ثابت ہونا, کورٹ نے کہا کہ رول بنائے جائیں تو وہ ایک کنڈیشنل سٹے ہے. ایسا رول بنایا جائے گا
کہ کوئی مسلمان جو ہے اپنی جائیداد کو وقف بھی نہیں کر پائے گا، اور سوال یہ اٹھے گا کہ کیا آپ مسلمان ہیں یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ خوش نہ ہوں کہ سیکشن 3C پر روک لگ گئی۔ ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہوگا جو تحقیقات کرے گا، اور دلی میں 123 پراپرٹیز ہیں جس کا DDA کہتا ہے کہ ان کی جائیداد ہے، جس میں ایک مسجد کے امام محب اللہ ندوی صاحب ہیں۔ تو آپ لکھ کر رکھ لیجئے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے مختلف اسٹیٹ سے آئے ہوئے اراکین و عمائدین، جو سب سے بڑی ہم لوگوں کے لیے دکھ کی بات ہوئی کہ نئے اوقاف اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، کسی جگہ مسجد کے لیے اپنی زمین دینا چاہتے ہیں، تو سرکار اس پر روک لگا رہی ہے، یہ کہہ کے کہ ہم جانچیں گے کہ آپ 5 سال سے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی ہم اپنی جائیداد بیچ سکتے ہیں، کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن اپنی مسجد یا مدرسے یا درگاہوں کے لیے وقف نہیں کر سکتے۔ ہم نے زبانی جو ہماری شریعت وقف کرنے کی اجازت دیتی ہے، اس پر بھی آپ نے پابندی لگا دی ہے۔ یہ 2025 کے اس ترمیمی ایکٹ میں، اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس جیسے جتنے بھی ترمیمات تھی، جن کی تعداد 40 ہے، سب کو حکومت کے سامنے رکھا، پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے رکھا، لیکن آپ نے ہماری آواز پہ توجہ نہیں دی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ واضح اعلان کیا ہے کہ ہم اس ایکٹ کو پورے کے پورے جو ترمیمی ایکٹ ہے ریجیکٹ کرتے ہیں، اور 1995 اور 2013 کا جو ایکٹ ہے ہم اس کو قبول کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ سرکار اپنے اس غلطی سے رجوع کرے گی اور آئندہ ہمیں شریعت کے مطابق اپنے وقف کی جائیدادوں کی حفاظت اور نئی جائیدادوں کو قائم کرنے کی شریعت کے اعتبار سے ہمیں اجازت دے گی۔ میں اسی کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔